السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج کی جو پہلی ہیڈنگ ہے ڈان کی وہ یہ ہے گورنمنٹ سیکس اپوزیشن بائی ان فار فریش ڈیموکریسی پیکٹ۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کا فل ورژن ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آپ کو نمبر دیا گیا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکس اپوزیشن بائی ان فار فریش ڈیموکریسی پیکٹ۔ بائی ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمایت، رضامندی یا شمولیت۔ حکومت نے نئے میثاق جمہوریت میں کے لیے اپوزیشن کی حمایت طلب کر لی ہے۔ رانا ثناءاللہ urges opposition to rejoin parliamentary panels, seeks end to political confrontation deadlock۔ اور رانا ثناءاللہ نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمانی پینلز میں دوبارہ شامل ہوں۔ انہوں نے سیاسی محاذ آرائی اور تعطل کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ کنفرنٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ محاذ آرائی کو کہتے ہیں۔ پولیٹیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاسی۔ Senate opposition leader asked government not to complicate PTI chief's health matters, says Imran not looking for deal۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چیف کی صحت کے معاملے کو پیچیدہ نہ بنائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کی تلاش میں نہیں ہے۔ Upper House approves criminal procedure code tweaks to prevent police from holding suspects incommunicado۔ انکمینیکاڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رابطے سے محروم رکھنا، کسی کو تنہائی میں رکھنا۔ تو ایوان بالا نے ضابطۂ فوجداری میں ترامیم کی۔ اب ٹویکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترامیم کی منظوری دے دی تاکہ پولیس کو مشتبہ افراد کو بیرونی دنیا سے منقطع یا لاپتہ رکھنے سے روکا جا سکے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ رائزنگ مرکری ٹو ہائٹن میلٹنگ گلوف رسک آف نارتھ۔ رائزنگ مرکری ٹو ہائٹن میلٹنگ گلوف رسک آف نارتھ۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت شمال میں برف پگھلنے کے عمل اور گلاف کے خطرے کو تیز کر دے گا۔ گلاف یہ ویسے ایک ایبریویشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا فل فارم کیا ہوتا ہے؟ گلیشیئر لیک آؤٹ باسٹ فلڈ، کہ جب کسی گلیشیئر کے پھٹنے سے جو سیلاب آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گلاف کہتے ہیں۔ پی ایم شہباز ان قطر فار 2 day official visit۔ کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ افیشل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرکاری یا منصبی، آپ کہہ سکتے ہیں فارمل یا گورنمنٹل۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں 3 FC پرسنل مارٹرڈ۔ اصل میں بھی اسے کافی عرصہ مارٹیئر پڑھتا رہا ہوں، لیکن اس کا پروننسیشن جو تلفظ ہے وہ ہے مارٹرڈ۔ مارٹرڈ آفٹر ٹیررسٹ ٹارگیٹس ایمبولینسز ان کرک۔ تو یہ اس کی ٹرانسلیشن میرے خیال میں آئی تھنک آئی فارگاٹ 3 FC پرسنل مطلب 3 جو اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے آفٹر ٹیررسٹ اٹیک، دہشت گردوں کے اٹیک کے بعد۔ ٹارگیٹ ایمبولینسز ان کرک، جس نے ایمبولینس کو کرک میں ٹارگیٹ کیا یا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں PA set to pass law to strengthen safeguards against property grab۔ پی اے کا کیا مطلب ہے؟ پنجاب اسمبلی جائیداد پر قبضے، مطلب جو لوگ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں کے خلاف تحفظات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قانون منظور کرنے کے لیے تیار ہے۔ سٹرینتھن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضبوط بنانا یا مستحکم کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں فورٹیفائی یا ری انفورس۔ تو گریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبضہ، ٹھیک ہے، یا چھیننا، سیزر کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر سنیچ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مسنگ کینیڈین پروڈیوسڈ ان کورٹ بائی NCCIA۔ NCCIA کا فل فارم کیا ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم کہ لاپتہ کینیڈین شہری کو عدالت میں NCCA نے پیش کر دیا ہے۔ فیسز چارجز آف maligning state institution functionaries on social media sent on 14 day judicial remand۔ اس پر سوشل میڈیا پر
ریاستی اداروں اور سرکاری حکام کی بدنامی کے الزامات ہیں، اسے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ پروڈیوسڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیش کرنا یا حاضر کرنا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پریزنٹڈ، براٹ فارورڈ۔ ملائننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدنام کرنا، تضحیق کرنا، ڈیفیمنگ۔ فنکشنریز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سرکاری اہلکار، آفیشل یا آفیسرز۔ ریمانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پولیس یا عدالتی تحویل، آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹینشن یا کسٹڈی۔ اس کے بعد ہے کراچی پروونس ڈیبیٹ سپلز انٹو اپر ہاؤس۔ یہ جو کراچی صوبے کی وہ ہے کہ بحث ہے ایوان بالا، مطلب سینٹ تک پہنچ گئی۔ ڈیبیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مباحثہ و تکرار، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈسکشن یا آرگیومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ سپلز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھیل جانا یا چھلک پڑنا، اوور فلوز یا سپریڈز انٹو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں عمران ریسیوز فالو اپ آئی ٹریٹمنٹ ایٹ پمس، کہ عمران ریسیوز فالو اپ مطلب عمران خان کا پنڈ ہسپتال میں آنکھوں کا دوبارہ طبی معائنہ کیا گیا۔ فالو اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکمیلی یا مابعد یا دوبارہ معائنہ، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سبسیکوینٹ کہہ سکتے ہیں، ریویو وزٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے سیکٹریز وارنڈ آف کنٹیمپٹ ان مسنگ پرسن کیس، کہ لاپتہ افراد کے کیس میں سیکٹریوں کو توہین عدالت کی وارننگ دے دی گئی ہے۔ وارنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبردار کرنا یا تنبیہ کرنا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ الرٹڈ، یا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کاشن۔ کنٹیمپٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنٹیمپٹ مین توہین عدالت یا حکم عدولی، آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیفائنس۔ یہ ڈیفائنس ہے، اسے موسٹلی لوگ ڈیفینس پڑھتے ہیں لیکن یہ ڈیفائنس ہے، ڈس ریگارڈ۔ اس کے بعد ہے کہ یہ اپوزیشن ڈیمانڈز امیڈیٹ شیڈولنگ آف عمران کیسز، کہ اپوزیشن نے عمران خان کے کیسز کو فوری طور پر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے جلدی سے کیس نہیں لگائے جاتے، عدالت میں لمبی لمبی تاریخیں دے دی جاتی ہیں۔ امیڈیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوری، انسٹنٹ یا پرومپٹ۔ شیڈولنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاریخ مقرر کرنا یا ترتیب دینا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لسٹنگ یا پروگرامنگ۔ اس کے بعد دیکھیں ٹیکس آن ہیلتھ سروسز ول کنٹریبیوٹ ٹو برین ڈرین سیز پی ایم اے۔ ٹیکس آن پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ صحت کی خدمات پر ٹیکس برین ڈرین مطلب ذہین افراد کے بیرون ملک فرار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ کنٹریبیوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باعث بننا یا حصہ ڈالنا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایڈ ٹو یا لیڈ ٹو۔ برین ڈرین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذہین افراد کا بیرون ملک ہجرت کر جانا، آپ کہہ سکتے ہیں مائگریشن آف دا اسکلڈ پرسنل، یا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہیومن کیپٹل فلائٹ۔ اس کے بعد دیکھیں یو ایس سیز چائنا میسیولی ایکسپینڈیڈ نیوکلیئر آرسنل، تو کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین نے اپنے ایٹمی اسلحہ خانے میں بڑے پیمانے پر اضافہ کر دیا ہے۔ رسک آف اسکلیشن اف ایران اٹیک ڈپٹی فارن منسٹر، نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران پر حملہ ہوا تو کشیدگی میں اضافے کا خطرہ ہے، مطلب چائنا ایران کو فلی کیا کر رہا ہے؟ سپورٹ کر رہا ہے، اور نیوکلیئر بھی اس نے اپنا اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ مے بھی یہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایران کو پرووائڈ کر دے۔ میسیولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑے پیمانے پر، بہت زیادہ، انارمسلی یا سبسیکوینٹلی۔ آرسنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلحہ خانہ یا ذخیرہ، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آرمی کہہ سکتے ہیں، سٹاک پائلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسکلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیزی، کشیدگی میں اضافہ، آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسیفیکیشن یا اپسرج۔ اس کے بعد دیکھیں بلیزرڈ پملز یو ایس نارتھ ایسٹ ڈسٹربنگ فلائٹس اینڈ روڈ نیٹ ورکس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلیزرڈ کس کو کہتے ہیں؟ برفانی طوفان کو کہتے ہیں۔ پملز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پٹائی کرنا، زوردار کسی کو ضرب لگانا یا بری طرح متاثر کرنا، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ برفانی طوفان نے شمال مشرقی امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے پروازیں اور سڑکوں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی والسا ہے یا ولیسا ہے، واٹ ایور، اس نے کیا کہا ہے؟ ٹرمپ از آئیدر اے ٹریٹر اور ایکسیپشنل لیڈر سیز والیسا۔ والیسا نے کیا کہا ہے کہ ٹرمپ یا تو غدار ہے یا پھر ایک غیر معمولی لیڈر ہے، مطلب یا تو بہت اچھا ہے یا پھر بہت ہی برا ہے، درمیان والی بات نہیں ہے۔ ٹریٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غدار، بے وفا، آپ کہہ سکتے ہیں بیٹریئر، رینیگیٹ،
ایکسیپشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈنری یا آؤٹ اسٹینڈنگ. ہوپ فلی دس ویڈیو ول ہیلپ یو ٹوڈے. تھینک یو سو مچ.